آئی جی پنجاب پولیس طارق سلیم ڈوگر نے کہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ عدل و انصاف کی ہر سطح پر فراہمی اور خارجی پالیسیاں عوامی امنگوں کے مطابق مرتب کرنے سے ہی ممکن ہے۔ آئی جی پنجاب پولیس طارق سلیم ڈوگر نے کہا کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ عدل و انصاف کی ہر سطح پر فراہمی سے ہی ممکن ہے۔ سہیوال میں ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں پرجم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل پنجاب کے تمام ریجنل ہیڈ کوارٹر جا کر افسروں اور جوانوں سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ ان کا مورال بلند ہو اور ان کی سابقہ کارکردگی پر ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ریجنل پولیس آفیسر سہیوال امجد جاوید سلیمی اور ڈی پی او سہیوال حسین حبیب ممتاز گل بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ انارکی، دہشت گردی اور افراتفری کے دور میں پولیس کو بھرپور چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہر پاکستانی کا بلا واسطہ یا بالواسطہ پولیس سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے عوام کے تعاون کے بغیر دہشت گردی کا مقابلہ ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پنجاب، سندھ یا دوسرے صوبوں میں اس کے تانے بانے کہیں اور جا کے ملتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری خارجی پالیسیاں ہمارے اپنے مفاد اور عوامی امنگوں کے مطابق ہوں تاکہ دہشت گردی کے اسباب کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پولیس پر معیاری تنقید کریں لیکن پورے محکمے کو تضییق کا نشانہ نہ بنائیں۔ قصور سے رکن قومی اسمبلی میاں وسیم اختر شیخ نے عرصہ دراز سے سوئی گیس سے محروم گلبرگ کالونی کے لیے سوئی گیس کی سپلائی کا افتتاح کر دیا۔ قصور رکن قومی اسمبلی میاں وسیم اختر شیخ نے عرصہ دراز سے سوئی گیس سے محروم گلبرگ کالونی کے لیے سوئی گیس کی سپلائی کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر گلبرگ کالونی کے رہائشیوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون میاں وسیم اختر شیخ نے دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر 18 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور سوئی گیس کا محکمہ وفاق کے متحد آتا ہے اور اسے اپنے شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلبرگ کالونی کے لیے گیس کی فراہمی میں انہیں متعدد رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رکن قومی اسمبلی وسیم اختر شیخ نے کہا کہ اگر اسی طرح مرکزی حکومت کی جانب سے قصور کے شہریوں کو بنیادی سہولتوں اور فنڈز کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ قصور کے عوام کے ساتھ سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایک دو دنوں میں پریس کانفرنس بھی کر رہا ہوں کہ مجھے ایم ڈی نے خود یہ کہا ہے کہ صدر ہاؤس سے فون آیا ہے کہ چودھری منظور کے کہنے پر کام کریں ورنہ کام نہ کریں۔ اگر اس طرح ہی روکا جائے گا تو ہم بالکل سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور اپنے حقوق کے لیے آخری حدوں تک بھی جائیں گے۔ وہاڑی میں کرسمس کے سلسلے میں اے آر پی چرچ اور کیتھولک چرچ میں تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ وہاڑی میں کرسمس کے سلسلے میں اے آر پی چرچ، کیتھولک چرچ میں تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ڈی پی او سید علی ناصر رضوی، ایم پی اے طاہر اقبال چودھری، ایم پی اے شمائلہ اسلم، مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما طاہر انور واہلہ اور شاہ نواز خان نے مسیحی برادری اور بچوں کے ہمراہ کرسمس کی تقریبات کا افتتاح کیک کاٹ کر کیا۔ مسیحی بچوں نے کرسمس ٹری کو سجایا اور کرسمس گیتوں کو گا کر ماحول کو خوبصورت بنا دیا۔ تقریب میں مسیحی برادری کے علاوہ مسلم کمیونٹی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شیخوپورہ میں پولیس نے گاڑیاں چھیننے والے بین صوبائی گینگ کے 11 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں وکیل اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اہلکار بھی شامل ہے۔ ڈی پی او شیخوپورہ اختر عمر حیات لالیکا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سلیم اور سیمو ڈکیت گینگ نے بین صوبائی سطح پر کاریں چھیننے اور چوری کرنے کی باتیں کی ہیں۔ ملزمان کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہے کہ وہ خود ہی گاڑیوں کے بوگس کاغذات تیار کر کے انجن اور چیسس نمبر تبدیل کر کے گاڑیوں کو مختلف علاقوں میں فروخت کر دیتے تھے۔ ملزمان میں وکیل محمد ندیم اور محکمہ ایکسائز کا اہلکار سلطان بھی شامل ہے۔ ملزمان گاڑی چھیننے کے بعد ٹریکر کو جیمر کے ذریعے جام کرتے اور اپنے ساتھ ایک خاتون کو بٹھا کر فیملی ظاہر کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس گینگ کو گرفتار کرنے کے لیے تھانہ صدر کے ایس ایچ او ریاض عباس کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی، جنہوں نے فقیروں کا روپ دھا کر اس گینگ کے سرگنا سلیم عرف سیمو، شفیق نوری، رمضان عرف جانی، سلطان اور ندیم ایڈوکیٹ سمیت 11 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او نے بتایا کہ ملزمان سے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کا مال مسروقہ، 85,000 روپے نقدی، 11 کاریں، جیمر، چیسس کاٹنے والے آلات، جعلی کاغذات، نمبر پلیٹیں، مہریں اور جدید اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ تاہم ایک خاتون سمیت 6 ملزمان کی گرفتاری باقی ہے، جنہیں گرفتار کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او نے گینگ گرفتار کرنے والے تھانہ صدر کے ایس ایچ او ریاض عباس کو 50,000 روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس نے نیو ایئر نائٹ پر امیر زادوں کو سپلائی کرنے کے لیے اسمگل کی جانے والی لاکھوں روپے مالیت کی 300 سے زائد بوتل ولایتی شراب پکڑ لی۔
پیپلز کالونی پولیس نے کشتی اسٹاپ پر چھاپا مار کر بس سے اتارے جانے والے 30 کارٹن ولایتی شراب کے پکڑ کر ایک ملزم سرفراز کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کا ایک ساتھی یونس مسیح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ گرفتار ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ پکڑی جانے والی شراب کی مالیت لاکھوں میں ہے اور وہ یہ شراب لاہور سے خرید کر لائے ہیں جو نئے سال کی آمد پر گجرانوالہ میں فروخت کی جانی تھی۔ تاہم پولیس نے 300 سے زائد بوتلیں ولایتی شراب قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزم سے اہم انکشافات کی توقع ہے۔ رحیم یار خان پولیس نے جرائم پیش افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن کر کے 20 اشتہاریوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے موٹر سائیکلیں، موبائل، 7 کلو گرام چرس، ہیروئن اور 158 لیٹر شراب برآمد کر لی ہے۔ ڈی پی او رحیم یار خان بابر سرفراز الپا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سیلاب، وطن گارڈ اور محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی اقدامات میں پولیس کی مصروفیت کی بنا پر ضلع میں جرائم کی لہر میں اضافہ ہوا ہے، مگر گزشتہ 2 ہفتوں میں مجرمان کے خلاف مؤثر کارروائی کی بنا پر ملزمان کی گرفتاری کے باعث جرائم کی لہر تھم گئی ہے۔ پولیس نے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے خلاف ایک طالب علم کو کشمور سے بازیاب کرایا ہے۔ ڈی پی او بابر سرفراز الپا نے کہا کہ کچا کے علاقے میں 10 سے 12 پولیس چوکیاں مستقل قائم کر دی جائیں گی تاکہ ہمیشہ کے لیے ان علاقوں سے جرائم پیش افراد کا خاتمہ ہو سکے اور عوام محفوظ زندگی بسر کر سکے۔ گجرانوالہ میں ایشین گیمز میں لانگ جمپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والا ایتھلیٹ اپنے گاؤں پہنچا تو اس کا زبردست استقبال کیا گیا۔ اہل علاقہ نے ڈھول کی تاب پر بھنگڑے ڈالے اور ملک کا نام روشن کرنے والے اپنے ہیرو پر پھول اور نوٹ نچھاور کیے۔ گھر پہنچنے پر حیدر علی کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر پیار کیا اور اس کی کامیابی کو قوم کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حیدر علی نے شکوہ کیا کہ حکومت دوسرے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، میڈل لینے پر صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ فون کر کے مبارکبادیں دیتے ہیں، لیکن انہیں نہ تو کسی نے فون کیا اور نہ ہی انہیں مبارکباد دی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر سے موصول ہونے والی رپورٹس کی جانب۔ محکمہ برقیات آزاد کشمیر کے سینکڑوں ملازمین نے وابڈا ملازمین کے برابر مراعات حاصل کرنے کے لیے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ محکمہ برقیات کے سینکڑوں ملازمین نے کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی۔ آزاد کشمیر محکمہ برقیات کے ملازمین نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف تنخواہوں میں اضافے اور پاکستان وابڈا کے ملازمین کے برابر مراعات حاصل کرنے کے لیے احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے دفاتر میں کام بند کر دیا ہے۔ ملازمین نے چوک شہیدہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں ملازمین رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کی مراعات میں فوری اضافہ کیا جائے۔ مظفر آباد میں ملازمین اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے پر 4 ملازمین رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، جن کی رہائی کے لیے آزاد کشمیر بھر کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ ملازمین کی رہائی اور وابڈا ملازمین کے برابر مراعات ملنے تک ہڑتال اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کو آج کے پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ امید ہے کہ ارباب اختیار ان مسائل پر توجہ دے کر عوام کو مشکلات سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔